اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ ہاں آپ نے فرمایا کیا ان صورتوں کو تو اپنی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہ صورتیں تو اپنی بیوی کو سکھا دے گا؟ اس نے کہا جی نعم، ہاں میں اپنی ہونے والی بیوی کو ان صورتوں کو یاد کرا دوں گا۔ اب اللہ کے نبی نے اس عورت سے پوچھا کیا ہے عورت، اے خاتون، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے، قرآن کی یہ صورتیں یاد ہیں، اگر یہ صورتیں وہ تجھے یاد کرا دے اور تجھے سکھا دے اور یہی قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں تو کیا تو مہر میں قرآن کی ان صورتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہے؟ کیا ان صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہے تو تیرا نکاح کر دیا جائے۔ وہ عورت چیخ پڑی کہ اللہ کے نبی، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی آیتیں مہر بن جائیں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ مہر منظور ہے، قرآن کی آیتوں کو میں مہر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی وقت اللہ کے رسول نے اس کا نکاح کر دیا اور اس عورت کو رخصت کر دیا۔ اس عورت کے ولی خود اللہ کے نبی بن گئے، کیونکہ بغیر ولی کے عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ باپ نہیں ہے تو چچا ولی بنے گا، باپ نہیں ہے تو چچا ولی بنے گا، چچا نہیں ہے تو بڑا بھائی ولی بنے گا، کوئی نہ کوئی گھر کا آدمی ولی بنے گا۔ اور ولی میرے بھائیوں، اگر کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہی نہیں مانا جائے گا۔ من نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کر لیا جس لڑکی نے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ اور جس لڑکی کا کوئی نہ ہو، باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، چچا نہ ہو، کوئی نہ ہو، تو پھر نکاح پڑھانے والا قاضی اس کا ولی بنے گا، لیکن ولی کے بغیر وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ جو لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو کر بھاگ جاتی ہیں اور دوسرے شہروں میں جا کر کسی حاجی کو اپنا باپ بنا لیا، کسی کو بوڑھے کو اپنا باپ بنا لیا، یا کسی نوجوان کو اپنا بھائی بنا لیا، اور مولانا صاحب کے سامنے وہ حاجی، وہ بڈھا اگر کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں اس کا باپ بن گیا ہوں، تو باپ بنا لینے سے باپ نہیں بن جائے گا، چاہے کتنی آیتیں اس لڑکی کے اوپر پڑھ دی جائیں، اس کے نکاح میں پڑھ دی جائیں، پورا قرآن پڑھ دیا جائے، پھر بھی وہ نکاح